ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اسے پہنچانے والے صحابہ کی جماعت ہے، اہل بیت کی جماعت ہے، اور آج ہمارے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ ہے وہ میرے نبی کا روضہ اطہر ہے۔ آپ کو سبحان اللہ، حضور کی قبر مبارک ہے، مدینہ منورہ ہے، اور ساتھ جنت البقیع قبرستان، 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں۔ اب قادیانیوں کی طریقہ کار دیکھنا، ہمارے اسلام کے خلاف وہ پورا دین لے کے آیا، پورا دین، ایک چیز نہیں ہے۔ قادیانی کہہ رہا ہے یہ جو مسلمانوں کے پاس قرآن ہے نا 6,666 آیتوں والا، یہ یذل من یشاء ہے، اور جو میرا لکھا ہوا قرآن ہے یہ یہدی من یشاء۔ مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے جو میری زبان سے نکلی ہوئی باتیں یہ حدیث ہیں، اور جو مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھے گا وہ صحابی ہے، جو میرے گھر والے ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر، ہمارے نزدیک اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی حضور کہہ رہے ہیں فاطمہ سردار ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے یہ جو میری بیویاں ہیں یہ دونوں جہانوں کی سردار ہیں۔ کہہ رہا ہے جو مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھیں گے وہ صحابہ ہیں، میرے جو گھر والے ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ اور قادیانی کہتے ہیں یہ جو ہمارا قبرستان ہے جنت البقیع ہے۔ اب مجھے بتاؤ، نہ تمہارے پاس قرآن بچتا ہے، نہ تمہارے پاس حدیث بچتی ہے، نہ تمہارے پاس صحابہ بچتے ہیں، نہ تمہارے پاس اہل بیت بچتے ہیں، نہ تمہارے پاس جنت البقیع بچتا ہے۔ قادیانی نے اپنا، ہمارے پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قادیانی کہہ رہے ہیں ہمارا پہلا خلیفہ مرزا نور الدین، ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنا دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین اپنے پتر کو پڑھایا۔ اب مجھے بتائیں، قرآن بھی نہیں بچ رہا، حدیث بھی نہیں بچ رہی، کتنا بڑا فتنہ، صحابہ نہیں بچ رہے، اہل بیت نہیں بچ رہے، ہمارے پاس جنت البقیع نہیں بچ رہا، ہمارے پاس خلفاء نہیں بچ رہے۔ یہ چھوٹا سا فتنہ نہیں ہے، اس فتنے کی سرکوبی ہم نہیں کرنی۔ جو صحابہ اہل بیت اور نبی کی ذات اور نبی کے ساتھ جڑی ہوئی جس چیز پہ ڈاکہ ڈالے گا ہم انشاءاللہ سرکوبی کریں گے نا اسی